سورہ بنی اسرائیل کی کون سی آیت ہے؟ پہلی آیت سورہ بنی اسرائیل کی، اور سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورت ہے، اور پہلی سورت کی یہ پہلی آیت ہے۔ اب قرآن مجید کی دو ترتیبیں ہیں، ایک ہے جلد کی ترتیب جسے کہتے ہیں جلدی ترتیب، کہ پہلے جلد کے اندر پہلے الف لام میم ہے، پھر سیقولوا ہے، پھر تلک الرسول، اس طرح پہلے سورہ فاتحہ ہے، پھر سورہ بقرہ ہے، پھر سورہ آل عمران ہے، پھر سورہ نساء ہے، پھر سورہ نام ہے۔ ایسے یہ جو ترتیب ہے یہ جلد کی ترتیب۔ تو جلد کی ترتیب سے سورہ بنی اسرائیل قرآن مجید کی 17ویں سورت ہے۔ جلد کی اعتبار سے قرآن مجید کی سورہ نمبر کیا ہے؟ 17، سورہ نمبر 17۔ اور ایک ہے نزول کے اعتبار سے، کہ پہلے سورہ الگ نازل ہوئی، پھر سورہ قلم نازل ہوئی، اس طرح یہ نزول کے اعتبار سے قرآن مجید کی سورہ نمبر 50 ہے۔ نزول کے اعتبار سے سورہ نمبر کون سی ہے؟ 50۔ اور پارے کی ترتیب، سورتی ترتیب جو ہے، مفسرین جو سورتی ترتیب لکھتے ہیں پارے کی، اس اعتبار سے سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی سورت، اور اس سورت میں 111 آیات ہیں، 12 رکوع، 111 سے غوث پاک کی 11ویں ہے، 12 سے حضور رحمت للعالمین کا 12 ربیع الاول۔ مکی صورت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اس صورت کے آغاز میں آمنہ کے لال محبوب رب ذوالجلال کے اس واقعہ کو، سیر کو بیان فرمایا جو اللہ نے اپنے حکم سے اپنے محبوب کو کائنات ارضی سماوی میں جو سیر کروائی۔ سبحان اللہ۔ یہ ہماری حاضری معراج شریف پر ہوگی 13 رجب المرجب کو۔ سیدنا علی المرتضیٰ، سیدنا علی المرتضیٰ کے والد گرامی، میں توجہ چاہوں گا، میری بات کو پہلے سنیے سمجھیے، پھر کسی نے کمنٹ کرنا تو کر سکتا ہے۔ آپ کے والد گرامی کے کتابیں پڑھی جائیں، اپنی بگانی انتہائی ذمہ داری سے میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں، اخباریں پڑھ کے واقعات سنانے کا عادی نہیں ہوں، نہ میں سنتا ہوں۔ میں بات وہ کرتا ہوں جسے قرآن بھی قبول کرتا ہوں اور حدیث بھی قبول کرتی ہوں۔ آپ کے والد گرامی ابو طالب کنیت سے مشہور ہیں، نام آپ کی کتابوں میں دو ہے، ایک عبد مناف آتا ہے، دوسرا حضرت عمران آتا ہے۔ میں نے یہ بھی آپ کو بتاتا نا، کائنات میں آدم سے لے کر آج تک کتنے عمران گزرے ہیں اور قرآن نے کتنے عمرانوں کا تذکرہ کیا، یہ لمبی بات ہو جائے گی، میں اختصار کے ساتھ آگے جاؤں گا۔ نام عبد مناف بھی آتا ہے، حضرت عمران بھی، اور آپ کی والدہ مائدہ سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ ساجدہ سلام اللہ علیہ فاطمہ بنت اسد، فاطمہ بنت اسد۔ اگر تفصیل میں جائیں گے، ٹائم نہیں ہے اتنا، میرے غالباً 1:45 بجے دعا بھی کرنی ہے۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، میں ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں، کیا کر رہی ہیں؟ طواف کعبہ کر رہی ہیں، مطاف میں ہیں، طواف کعبہ کر رہی ہیں۔ اگر آپ میری بات سنو گے، میں ہسٹری سے ایک حوالہ دے کر آگے چلا جاؤں گا، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فاطمہ بنت اسد کعبے کا طواف کر رہی ہیں، ایک چکر لگا لیا، دوسرا چکر لگا لیا، تیسرا چکر لگانے لگی ہیں، وہ گھڑیاں آ گئیں، وہ تکلیف شروع ہوئی جو ہر ماں بہن بیٹی کو وقت ولادت شروع ہوتی ہے۔ یہاں تک آپ میرے ساتھ آ گئے، شروع ہوئی۔ حیران محو حیرت میں پڑ گئی، بارے الہ دیکھا یہ ہے، سنا یہ ہے، ماں بھی تو علی کی ماں ہے، مولا سنا یہ ہے، خالق ارض و سما دیکھا یہ ہے، جب یہ گھڑیاں آتی ہیں عورت کے پاس اور عورتیں ہیں، دائیا ہوتی ہیں، دیگر محلے والی ہوتی ہیں، مال کے ارض و سما اس وقت میں اس گھر میں کھڑی ہوں جس گھر کے قصیدے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے۔ چوتھا پارہ، کس گھر کے پاس کھڑی ہوں جس گھر کے قصیدے قرآن پڑھتا ہے، کعبۃ اللہ میں کھڑی ہوں۔ یہ معاملہ کیا معاملہ ہے؟ غیب سے آواز آئی، توجہ، غیب سے آواز آئی، فاطمہ بنت اسد پریشان نہ ہو، کعبے کی دیوار پھٹی، آواز آئی کعبے کے اندر آ جا۔ تھوڑا پیچھے چلے جائیں، ایک اور عظیم خاتون ہیں، اور ان خاتون کا اعزاز کیا ہے کہ دنیا میں ان کا نکاح کسی سے نہیں ہوا، قیامت والے دن وہ حضور کے نکاح میں آئیں گی اعزازی طور پہ۔ اما مریم سلام اللہ علیہا، ان کا اعزاز ہے
کہ دو خاتون دنیا میں ایسی ہیں، ایک فرعون کی بیوی حضرت آسیہ اور دوسری عیسیٰ کی والدہ حضرت مریم کا اعزازی نکاح حضور رحمت للعالمین سے ہوگا۔ توجہ چاہوں گا، حضرت مریم کعبے کا طواف کر رہی تھی، حکم آیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، فلاں جگہ پہ چلی جاؤں گا، کھجور کا ہے، خشک دینا، یہ بھی بالکل قرآن میں سورہ مریم میں سورہ نحل میں تفصیل موجود ہے، ٹائم نہیں ہے، وہاں چلی جاؤ، اس کو ہاتھ لگاؤ، وہ ہرا ہوگا، پھل کھانا، تمہاری مراد پوری ہو جائے گی۔ بارہلا ایک طرف والدہ ہے نبی کی، دوسری طرف والدہ ہے علی کی، ایک طرف والدہ ہے نبی کی، دوسری طرف والدہ ہے صحابی کی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ والدہ نبی کی جو تھیں ان کی وقت کعبہ شک ہوتا وہ اپنے اندر سما لیتا، کیونکہ مقام نبوت بلند و بالا ہے، لیکن آواز آئی بندے اگر عیسیٰ روح اللہ کعبے کے اندر پیدا ہو جاتا، عیسائیوں نے کہنا تھا دیکھو نا مسلمانوں، ہم کہتے ہیں خدا کا بیٹا تب خدا کے گھر میں آیا۔ علی کی ولادت کی گھڑیوں میں یہ ڈر نہیں ہے، میری توحید محفوظ ہے، اس لیے علی کی ماں کو دنیا فاطمہ بنت اسد کہتی ہے، باپ کو عمران کہتی ہے۔ ولادت کی گھڑیاں، کعبہ شک ہوا، اندر چلی گئی، یا اللہ تیرا کعبہ تیرا گھر، فرمایا میرے گھر میں آ جاؤ، فاطمہ بنت اسد گھر میں جاتی ہیں، بچہ پیدا ہو جاتا ہے۔ با اختلاف روایات میں یہاں حوالے دیتا، ٹائم نہیں ہے، 17 کتابوں کے حوالے کی ذمہ داری سے آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں کہ 17 کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، مستند کتب ہیں کہ 17 کتابوں میں لکھا ہے کہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن تک علی کی ماں علی کو لے کر تنے تنہا کعبے کے اندر رہی، اور باقی ائمہ تفسیر، ائمہ حدیث، ائمہ ہسٹری نے اس سے اختلاف کرتے ہوئے کسی نے 24 گھنٹے لکھے، کسی نے 37 لکھا ہے، جو لکھا ہے ہم سب کو مانتے ہیں۔ وہاں تنے تنہا رہی حضرت فاطمہ بنت اسد 3 دن تک، 3 راتوں تک کعبے کے اندر ہی، اپنے لال کو اٹھاتی ہے، یوں لوری دیتی ہیں، دیکھتی ہیں، چہرہ دیکھتی ہیں، نہ لال دودھ پیتا ہے، نہ لال آنکھیں کھولتا، میری ذمہ داری ہے، نہ علی المرتضیٰ آنکھیں کھولتے ہیں، نہ علی المرتضیٰ دودھ پیتے ہیں۔ والدہ سر پکڑ کے بیٹھ گئی، معاملہ کیا ہے؟ والدہ اس فکر میں پڑ گئی شاید بیٹا نابینا ہے، اسے نظر نہیں آتا، شاید بیٹے کو کوئی میڈیکل پرابلم ہے۔ وہ اس مشکل میں جب پڑھی سوچتی تو دل میں خیال ہے کیوں نہ اس کو میں اپنے سرتاج حضرت ابو طالب کے پاس لے چلوں۔ اب توجہ چاہوں گا، میں نے ایک بات کہنی، آگے چلے جانا ہے، مقدس ہستیوں کا ذکر کر رہا ہوں۔ فاطمہ بنت اسد نے علی پاک کو اٹھایا، اپنے گھر کی دہلیز پہ پہنچی، ابو طالب ملے، ابو طالب کو کہنے لگی کہ میرے سرتاج، اے میرے مالک سنو، یہ لال سا بچہ اللہ نے کعبے میں مجھے دیا، 3 دن ہو گئے ہیں میں وہاں رہی ہوں، یا 37 گھنٹے ہو گئے، میں 1 دن رہی یا 2 دن رہی، میں رہی، لیکن میرے بیٹے نے نہ دودھ پیا ہے، نہ آنکھیں کھولی ہیں۔ اب ابو طالب کا جملہ سنیے، ابو طالب نے کہا میری رفیقہ حیات پریشان نہ ہو، ابھی ابھی میرے ہاتھوں پہ میرے لال کو رکھو، میں بھتیجے محمد کے پاس لے کے چلتا ہوں، میرا بھتیجا محمد بتا دے گا میرے بیٹے کا معاملہ کیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ، مجھے اس بات سے کوئی سروکار نہیں ابو طالب کا عقیدہ کیا تھا، ابو طالب کیا تھے، لیکن میں یہ فکر دینا چاہوں گا، ابو طالب کے الفاظ یہ تھے کہ سنو میری رفیقہ حیات، کیوں پریشان ہوتی ہو، یہاں تو بگڑی بنانے والا موجود ہے، میرے لال کو میرے ہاتھ میں رکھو، نبی محمد نہیں کہا، بھتیجے محمد کے پاس لے کے چلتا ہوں، میرا بھتیجا ماں کان ماں یکون سب خبریں اپنے پاس رکھتا ہے۔ توجہ توجہ توجہ، ابو طالب مولا علی کو یوں ہاتھ میں اٹھائے، کبھی سینے سے لگاتے، کبھی ہوا میں لہراتے، چلتے چلتے دربار مصطفیٰ میں پہنچے۔ ایک طرف چاچا ہے، دوسری طرف بھتیجا ہے، اور بھتیجا بھی وہ جو 2 جہاں کا والی ہے۔ عرض کرتے ہیں یا محمد، یہ لال سا بچہ اللہ نے دیا ہے، تی آپ کی چاچی کہہ رہی ہیں کہ 3 دن 3 راتیں ہوں گی، آنکھیں نہیں کھولتا، چاچی مشکل میں پڑی ہے، مجھے کوئی غم نہیں، مجھے آپ بتا دو۔ میرے نبی مسکرائے، جب حضور مسکرائے تو کلیوں میں تبسم آیا ہوگا، کائنات کا ذرا ذرا مسکرایا ہوگا۔ میرے نبی نے مسکرائے اور مسکرا کر فرمایا ابو طالب فکر نہ کرو، ابھی ان وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، والے جو ہاتھ ہیں ان ہاتھوں میں رکھو، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ آپ کے بیٹے کا مسئلہ کیا ہے۔ اب ابو طالب نے مولا علی کو جب رسول خدا کی گودی میں دیا،
میرے رسول نے اپنے ان مبارک ہاتھوں کو جن کو میرے رب نے فرمایا یہ میرے ہاتھ ہیں، ان ہاتھوں میں جب علی پاک کو رکھا، حضور لے کر جب زمین پہ بیٹھے ہیں، اب توجہ چاہوں گا، زمین پہ بیٹھے ہیں، رسول خدا علی المرتضیٰ کو دیکھ رہے ہیں، علی المرتضیٰ آنکھیں کھول کے چہرہ والضحیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ میری بات سمجھے نہیں، میرے تک یہاں آئی نہیں ہے، میں بات ریپیٹ کر دیتا ہوں۔ سوال یہ تھا کہ شاید علی پاک نابینا ہیں، شاید علی پاک کو نظر نہیں آتا، آنکھیں نہیں کھولتے، معاملہ کیا ہے؟ حضور فرماتے ہیں چاچا آپ تو کہتے تھے آنکھیں نہیں کھولتے، ذرا دیکھو تو صحیح بیٹے کی طرف، بیٹا اب آنکھیں بند نہیں کرتا، مجھے دیکھ رہا ہے، میں اسے دیکھ رہا ہوں، گویا میرا وجدان یہ کہتا ہے، گویا مولا علی زبان حال سے یہ بات کہہ رہے تھے، اور دنیا والوں علی علی کرنے والوں سنو علی کا مقام کیا ہے، علی کو جو مقام ملا ہے، یہ چار خلیفہ ہیں، مقام میرے اللہ نے وراء الورات دیا ہے۔ ایک مرتبہ میرے رسول نے فرمایا ہے اللہ جس راستے پہ حق چلے علی کو اس راستے پہ چلانا، علی کو آگے آگے حق پیچھے پیچھے، جہاں سے علی اپنا رخ دوسری طرف موڑ دے حق کو پیچھے موڑ دینا، اللہ قیامت تک حق کو علی کے ساتھ کر دینا اور علی کو حق کے ساتھ کر دینا۔ نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت۔ میری گفتگو کا آخری مرحلہ ہے، میں اجازت چاہ رہا ہوں۔ اب علی المرتضیٰ نے آنکھیں کھول لی، دیکھ رہے ہیں، اب دیکھ رہے ہیں اور زبان حال سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ میں عام جگہ پہ نہیں آیا، میں اس جگہ پہ آیا ہوں جس کے قصیدے اللہ کا قرآن پڑھتا ہے، میں کعبے کے اندر آیا ہوں، لیکن میں اپنے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یا نبی اللہ کعبے میں آیا لیکن کعبے کی در و دیوار نہیں دیکھی، میں کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے والے کو نہیں دیکھا، میں ماں کے بطن کے اندھیروں سے خدا کی دنیا کی جب روشنی میں قدم رکھا ہے، میں نے آنکھیں نہیں کھولی، نہ رب کو دیکھا نہ سب کو دیکھا، میں یہ چاہتا تھا کہ دنیا سے میں جب قدم رکھوں تو سب سے پہلے جسے دیکھوں وہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھوں، چہرہ والضحیٰ کو دیکھوں، تو پھر ہی پتہ چلتا ہے، پھر ہی محبت کی یہ تاثیر ہوتی ہے کہ چہرہ والضحیٰ کو دیکھوں، پھر یہی ملتا ہے کہ النظر الی وجہ علی عبادت و ذکرہ کفارۃ، علی کا ذکر عبادت ہے، اسے دیکھنا گناہوں کا کفارہ ہے۔ اب سوال یہ ہے علی کعبے میں کیوں آئے؟ سوال یہ، اس پہ میں نے ہزاروں کتابوں کو کھنگالا، دیکھا، اٹھایا، پوچھا، کوئی تسلی بخش جواب نہیں آیا۔ جب ہم نے حدیث کی کتابیں اٹھائی، آخری بات اور اجازت، اب دیکھا، اٹھایا، جب یہ واقعہ میں ملا کہ حضرت علی المرتضیٰ کا پہلا عقد کس سے ہوا؟ شہزادی کائنات سے، شہزادی کائنات سے، ملکہ فردوس بری، نور چشم رحمت للعالمین، اما خاتون جنت کو لاکھوں کروڑوں سلام، کہ جب فاطمہ بنت محمد سے علی المرتضیٰ کا پہلا عقد ہوا تو بات سمجھ میں آ گئی۔ رب مجھے اور آپ کو میری تقریر کا آخری جملہ وزن کرتے پھرنا، ساری تقریروں کو ایک پلڑے میں رکھو، یہ جملہ سنو اور میں آپ سے اجازت چاہ رہا ہوں اس جملے کے ساتھ۔ کعبے میں علی اس لیے آئے، رب مجھے اور آپ کو قیامت تک آنے والے فرزندان توحید کو یہ بتانا چاہتا تھا، اور لوگوں خاتون جنت کا مقام تمہاری سمجھوں سے بالا تر ہے، خدا نے قانون بدل دیا ہے، اگر دلہن محمد کے گھر کی ہوگی، میں نے علی کو گھر میں پیدا کر کے بتا دیا دلہا خدا کے گھر کا ہوگا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری،